السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو جوج ماجوج ہیں ان کے بارے میں ہماری تاریخ کیا کہتی ہے، مفسرین کا کیا خیال ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک فسادی گروہ ہے یہ، اور ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ بلاکی جنگجو اور خون خوار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان کے ظلم و ستم کی شکایت آبادی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی تو حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، اور جب پانی نکل آیا تو پگھلائے ہوئے تانبے اور گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی کوئلہ بھر دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی، اور اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی، اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا ڈال دیا، یہاں تک کہ کوئی جگہ انہوں نے نہ چھوڑی۔ اور حدیث میں ہے کہ یوج ماجوج جو ہیں روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور پھر دن بھر اس دیوار کو توڑتے توڑتے قریب اتنا ہوتا ہے کہ وہ بالکل باریک ہو جاتی ہے اور انڈے کے چھلکے کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو پھر یوج ماجوج تھک ہار کے کہتے ہیں کہ چلو کل پھر آئیں گے اور اس دیوار کو پھر توڑیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو کل پھر آئیں گے، لیکن حدیث میں ہے کہ جس دن جوج ماجوج یہ کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس دیوار کو کل ضرور توڑیں گے، تو یہ دیوار اسی دن ٹوٹ جائے گی، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، اور دیوار کے ٹوٹتے ساتھ ہی جوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد کریں گے، تاہم یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ جس طرح دجال ان 2 پاک مقامات میں داخل نہیں ہو سکا تھا، اسی طرح یہ جوج ماجوج فسادی قوم بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ جوج ماجوج 2 الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے تنگ آ کر لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اور جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی ہے، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا تو اسے گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے دو اور یا ان سے نیک سلوک کر لو۔ کہا جو ان میں ظالم ہے ہم انہیں سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیکی کے بدلے نیکی ہی ملے گی، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کا وقت آیا تو اس نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار بنا دی، اور کہا جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہ ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا، یعنی دیوار کو بہت بلندی پر لے آیا، تو انہوں نے ذوالقرنین نے فرمایا کہ جب اسے گرم
کر کے تپا دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ اور اس کو گرم کر کے لاؤ، اتنا گرم کر کے لاؤ کہ وہ بالکل پگھل جائے، اور اس کو تانبے کو بھی، اس پگھلے ہوئے تانبے کو اس دیوار پر ڈال دو۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے اور نہ ان میں اتنی توڑنے کی طاقت پیدا ہو سکی۔ اللہ ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ کے حکم سے یہ ریزہ ریزہ اللہ اسے کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے اس دن، بعض میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو اور جوج ماجوج کو جمع کر لیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے جوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ربانی ہے کہ یہاں تک کہ جب جوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بھی بہت مفسرین میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں کہ جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ جوج ماجوج ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوار چین ہے، لیکن یہ عام بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قرب قیامت یعنی قیامت جب قریب ہوگی تو وہ ظاہر ہو جائیں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے، تو اللہ کے نام لینے سے یعنی انشاءاللہ کہنے سے وہ لازمی اس دن دیوار توڑ دیں گے۔ جوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی مچائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا۔ تو صحیح مسلم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھیل جو تبریہ کے نام سے ہے وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا تھا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے جوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ روایت میں ہے کہ جوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ پیارے بچوں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت عیسیٰ کا کیا حال کریں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔